اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انوار الصلاۃ مولفہ حضرت خواجہ سید نعیم الدین چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا پارٹ پیش خدمت ہے۔ عنوان ہے اپنی آپ بیتی کے چند واقعات۔ راکم الحروف اس میں فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں خود میرے ساتھ جو واقعات پیش آ چکے ہیں ان میں سے چند تحریر کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ 1982 کی بات ہے، ایک قلندر صاحب کے ساتھ میرا اختلاف ہو گیا، بات بہت زیادہ بڑھ گئی۔ میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتا کہ یا اللہ، اگر میں حق پر ہوں تو میری مدد فرما، اگر غلطی پر ہوں تو میری اصلاح فرما دے۔ چند دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک رات میں نے نفل پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ثواب کا ہدیہ کیا اور روزہ اطہر کا تصور کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری رہبری فرمائیں، اس مسئلہ میں کیا کروں؟ اس کے بعد درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ ہے جس میں ایک برآمدہ ہے، اس کا دروازہ باغ کی ایک جانب سیدھی سڑک پر کھلتا ہے، باغ کی دوسری جانب خاردار تار لگے ہوئے، تاروں سے باہر سینکڑوں افراد کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں حضور پاک تشریف لا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں سیدھی سڑک پر چلتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے آئے اور برآمدے میں بیٹھ گئے۔ میں لوگوں کو ہٹاتا ہوا خاردار تاروں کے پاس آ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر میں سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اسی راستے پر چلتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خواجہ صاحب کی پیشانی کو بوسہ دیا اور وہ مصافحہ کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے بہت سے افراد اسی راستے پر چلتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس میں جوان، بوڑھے اور بچے سبھی تھے۔ کسی نے صرف مصافحہ کیا اور بعض نے دست بوسی بھی کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی سے شفقت فرمائی، سبھی کو پیار کر کے رخصت فرمایا۔ ان افراد کے بعد وہی قلندر صاحب جن کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا تھا، سڑک کی بجائے برآمدے کی جانب سے نمودار ہوئے، جہاں کوئی راستہ نہ تھا، اور گردن جھکائے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی اپنا چہرہ مبارک نفرت سے دوسری جانب پھیر لیا اور بالکل التفات نہیں فرمایا، صرف اپنا دست مبارک ان صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ وہ صاحب دست بوسی کر کے الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ ان قلندر صاحب کو دیکھ کر میرے اندر جوش پیدا ہوا اور خاردار تاروں کو توڑ کر باغ کے اندر داخل ہو گیا اور بھاگتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ کہہ کر آپ کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور دونوں ہاتھ کمر مبارک میں ڈال کر لپٹ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت کے ساتھ اپنا سر مبارک میرے کندھے پر رکھ دیا اور اپنے ہاتھ میری کمر پر پھیرتے ہوئے انتہائی لاڑ بھرے انداز میں فرمایا، میں تو بیٹے سے ناراض ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ میری کیا غلطی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو میری سنت پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ میں نے گود سے سر اٹھایا اور ہاتھ باندھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی سنت سے اچھی طرح واقف ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ہماری رہبری کے لیے اپنی احادیث چھوڑ گئے ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ یہ شخص مجھے عمل نہیں کرنے دیتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے دریافت کیا، کون؟ میں نے عرض کیا، جو آخر میں آیا تھا۔ آپ نے بس اتنا فرمایا، اچھا، اور میری آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن پھر رات کو جیسے ہی میں سویا، میں نے دیکھا کہ خانقاہ کا قلعہ نما دروازہ ہے، دروازے کے دونوں جانب سڑک تک دیوار ہے، دروازہ بند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سفید لباس پہنے ہوئے ہیں، سر پر سفید ہی عمامہ ہے اور انتہائی خوبصورت سفید ریش مبارک اور چہرہ مبارک ہے سے نور پھوٹ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے بڑے بانس لے کر رسی کے ساتھ لمبائی میں خوب مضبوطی سے باندھے اور خانقاہ کے دروازے کے سامنے دونوں جانب کی دیواروں میں پھنسا کر راستہ بند کر دیا اور مجھے حکم فرمایا کہ تو بھی ایسے ہی کر۔ میں نے بھی اسی طرح 3 بانس باندھ کر راستہ بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بانسوں کو ہلا کر دیکھا اور فرمایا، بس ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میری کمر میں اپنا دانہ ہاتھ ڈال کر فرمایا، آ میرے ساتھ، اور مجھے ایسی آبادی میں لے گئے جہاں کچے پکے چھوٹے بڑے مکانات بنے ہوئے تھے اور پتلی پتلی گلیاں تھیں۔ تقریباً ساری رات اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے انتہائی پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے مختلف گلیوں اور آبادیوں کی سیر کراتے رہے۔ اس پورے خواب کے دوران میں 2 مرتبہ اٹھا اور پیشاب کرنے کے لیے گیا اور آ کر سوتا تھا تو دوبارہ اسی جگہ سے سلسلہ شروع ہو جاتا جہاں سے ٹوٹتا تھا۔ ان دونوں خوابوں کے تھوڑے ہی عرصے بعد وہ قلندر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ چند سال کے بعد میں حج کرنے کے لیے گیا تو مدینہ المنورہ میں قیام کے دوران
ایک دن جنت البقیع کے داہنی جانب ایک آبادی میں جانے کا اتفاق ہوا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس آبادی کی سیر کرائی وہ پوری آبادی یہاں موجود تھی، وہی گلیاں، وہی مکان اور وہی راستے۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں لکھتے ہیں کہ 1999 میں مجھے پہلی مرتبہ حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران میرے اوپر توحید غالب رہی اور مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ میرے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت نہیں رہی جیسی ہونی چاہیے۔ حج سے پہلے ہماری حاضری مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ جب مدینہ طیبہ کی طرف قافلہ روانہ ہوا تو میرے اوپر خوف طاری ہو گیا کہ اب کیا ہوگا، میں کیا منہ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گا۔ اسی وقت ایک صحابی کا واقعہ الہام ہوا۔ وہ اسی طرح تھا کہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی جتنی محبت ہے اتنی آپ کی نہیں ہے، اور میں اس بات سے بہت پریشان ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ اللہ کی محبت ہی تو میری محبت ہے۔ بس اس کے بعد مجھے قدر سکون ہوا اور میں درود شریف پڑھتا ہوا مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں قیام کے دوران جسمانی کمزوری اور بیماری کی وجہ سے میں فرض نمازوں کے سوا کوئی عبادت نہ کر سکا۔ بس مسجد کے بیرونی برآمدے میں بیٹھا گنبد خضرا کو دیکھتا رہتا اور درود شریف پڑھتا رہتا، بس یہی میری عبادت تھی۔ اس کے علاوہ صبح و شام معجز شریف میں جالی کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام کے بعد اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھتا ہوا روتا رہتا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حج کا موسم تھا، ہر وقت بہت زیادہ رش رہتا تھا۔ ایک دن دل کی بے قراری بےحد بڑی تو میں نے دل ہی دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جالیوں سے لپٹنے کو جی چاہتا ہے، ان چوکیداروں کو ہٹا دیجئے۔ ابھی 1 منٹ بھی نہ گزرا تھا کہ فوراً چوکیدار اپنا رخ پھیر کر دوسری طرف چلے گئے۔ میں آگے بڑھ کر جالیوں سے لپٹ گیا، اپنا سینہ اور پیشانی جالیوں کے ساتھ لگائیں اور جی بھر کر چوما۔ مجھے دیکھ کر کچھ اور لوگ آگے بڑھے، لیکن فوراً چوکیداروں نے دھکے دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ میں خاموشی سے سلام کر کے آگے چلا گیا۔ پھر تو جب بھی میرا دل چاہتا اسی طرح عرض کر دیتا اور چوکیدار راستے سے ہٹ جاتے اور میں جالیوں سے لپٹ جاتا اور ادب کے ساتھ چوم کر پیچھے ہٹ جاتا۔ مدینہ منورہ سے واپسی سے ایک دن پہلے میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش پیدا ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اب تک آپ کی خدمت میں جو درخواستیں پیش کی ہیں، اگر آپ نے وہ قبول فرما لی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرما دی ہے تو میں اطمینان قلب کے لیے کچھ نشانی چاہتا ہوں۔ اور پھر خود ہی فاصلے پر بیٹھے ہوئے ایک ترک کی طرف اشارہ کیا کہ اگر یہ شخص فوراً اٹھ کر سیدھا میرے پاس آئے اور سلام کر کے مصافحہ کرے تو مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ میری درخواست قبول فرما لی گئی ہے۔ بس ایک لمحہ بھی نہیں گزرا اور ترک نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا، سیدھا میرے پاس آیا، سلام کر کے اس نے مصافحہ کیا اور دوسری طرف چلا گیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ میں دم بخود رہ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر زبان پر درود و سلام۔ اگلے دن ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میرے دل و دماغ پر بوجھ رہا کہ پتہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری حاضری سے خوش بھی ہوئے یا نہیں اور میری کسی حرکت سے ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ میں اپنے ذہن میں سے اس خیال کو جھٹک دیتا، لیکن پھر وہی خیال میرے دل و دماغ کو پریشان کر دیتا۔ اسی طرح مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کیا اور جب سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو پھر وہی خیال آنے لگا۔ تقریباً نصف شب اسی طرح گزر گئی۔ اس کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ سوتے ہی خواب دیکھا کہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک سفید کپڑا ہے جس سے ریاض الجنہ قریب مسجد کے ایک ستون کو صاف کر رہا ہوں اور خوب رگڑ رگڑ کر ستون کو چمکانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنے میں کسی نے آواز دی، نہیں بیٹا یہاں آؤ۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ایک صاحب میرے نزدیک آیا اور کہنے لگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، باہر موجود ہیں۔ میں فوراً باب جبریل کے راستے سے مسجد نبی سے باہر آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ باہر ایک بہت بڑا سرسبز میدان ہے۔ اس میں کچھ فاصلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیدھی سڑک پر سواری پر تشریف فرمائے۔ سینکڑوں صحابہ کرام آپ کے گرد جمع ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر فرمایا، ارے تم میرا بیٹا ہے، میں تجھ سے بہت خوش ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور بار بار لاتعداد مرتبہ آپ بہت خوش ہوئے۔ میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، میرے نزدیک آ۔ میں دوڑتا ہوا خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
زور سے اپنے سینے مبارک کے ساتھ چمٹا لیا، اپنا بایاں دست مبارک میری کمر میں ڈال کر سینے سے لپٹا لیا اور داہنے دست مبارک سے میرا ہاتھ کلائی کے پاس سے مضبوطی سے پکڑ کر میرا انگوٹھا اپنے منہ میں لے کر چوسنا شروع کر دیا۔ چاروں طرف کھڑے ہوئے صحابہ کرام نے زور زور سے کہنا شروع کر دیا، مبارک ہو، مبارک ہو۔ تھوڑی دیر بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیار کر کے چھوڑ دیا تو صحابہ کرام میں سے کچھ افراد میری طرف لپکے اور کہنے لگے، انگوٹھا ہم بھی چوسیں گے۔ میں نے ان سے کر دیا، جی نہیں، پہلے تو میں خود ہی چوسوں گا، اس کے بعد آپ چوس لینا۔ بس پھر میری آنکھ کھل گئی اور بیدار ہو گیا۔ اس وقت خوشی اور حیرت سے میری جو کیفیت تھی وہ بیان کرنا مشکل ہے۔ مکہ مکرمہ میں چند یوم قیام کے بعد حج کے لیے منا روانہ ہونے سے پہلے میں حرم شریف میں گیا، احرام باندھا، نفل ادا کیا۔ حرم سے باہر آنے لگا تو پاکستان کے ایک بہت بڑے متقی پرہیزگار عالم دین سے ملاقات ہوگی۔ میں نے عرض کیا، حضرت اب تو الحمدللہ خیر سے گزری، اب اگلا مرحلہ بہت سخت ہے اور میں بیمار ہوں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ مکہ مکرمہ سے منا روانہ ہو گئے، پھر وہاں سے عرفات اور پھر عرفات سے مزدلفہ اور پھر منا۔ سارا سفر بہت اچھا رہا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نوازشات بھی بے حساب رہیں، لیکن جسمانی تکالیف میں انتہائی شدت آ گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ رمی سے واپس آ کر میں خیمے میں زمین پر گر گیا اور آہستہ آہستہ موت کے نزدیک ہوتا چلا گیا۔ نفس کی حرکت تقریباً ختم ہو گئی، سانس اٹک اٹک کر آ رہی تھی اور صرف کبھی کبھی ہائے کی آواز نکلتی تھی۔ خیمہ کے ساتھی مجھے مرتا ہوا دیکھ کر خیمہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میری بیوی یہ منظر دیکھ کر رونے لگی۔ برابر کے خیمے سے کسی خاتون نے کہا، ہائے کوئی بیچارہ مر رہا ہے۔ میری بیوی مدد کے لیے ادھر ادھر بھاگی لیکن کوئی مددگار نہ ہوا۔ اس وقت میری آواز بلند ہو چکی، بس یکدم دل ہی دل میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس قسمہ پرسی کی حالت میں موت آئے گی؟ فوراً یہ آواز آئی، تم نے غیر اللہ سے مدد کیوں مانگی؟ میں نے کہا، یا اللہ، میں نے تو تیرا ولی سمجھ کر دعا کے لیے کہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ تو ناراض ہو جائے گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر میں مختلف خیموں سے لوگ آ گئے، پھر ایک قے آئی اور میں بالکل ٹھیک ہو کر بیٹھ گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ ایک اور واقعے میں لکھتے ہیں کہ پہلے دو واقعات میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار لطف و کرم کی تحریر کی ہیں، اب یہ واقعہ ایک غلطی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ کا تحریر کر رہا ہوں، اس سے ہر شخص کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہوا یہ کہ 1986 کی بات ہے، میرے ایک بیٹے نے مجھ سے کہا کہ ابو جی مجھے پرائز بانڈ خریدنے کی اجازت دے دیجئے، فلاں فلاں اشخاص کا اتنا اتنا انعام نکلا، وہ مزے کر رہے ہیں اور ہم تنگ دستی کی حالت میں پریشان ہیں۔ میں نے پہلے تو اس کو منع کیا لیکن بار بار ضد کرنے پر اجازت دے دی۔ یہ بات تقریباً رات کو عشاء کے بعد نماز کے بعد ہے۔ رات کو جب میں سو گیا، بس نیند آتے ہی میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت غصے کے عالم میں دیکھا، بہت ہی لمبی تلوار ذوالفقار پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ میں آپ کے نزدیک کھڑا ہوں، آپ کے سامنے ایک بہت ہی بڑا خنزیر اپنے اگلے دونوں پیروں پر کھڑا ہوا ہے، پچھلے دونوں پیروں پر کھڑا ہے، اگلے دونوں پیر اٹھا رکھے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کا ایک بھرپور وار اس کے سر پر کیا اور اس خنزیر کو چیر کر دو ٹکڑے کر دیا، پھر انتہائی غصے سے میری طرف دیکھ کر بولے، یہ حلال ہے، کھا اس کو۔ میں اپنے ہاتھ باندھ کر کانپتے ہوئے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، میں کبھی نہیں کھاؤں گا۔ فوراً آنکھ کھل گئی اور میرے دل سے اسی وقت آواز آئی کہ یہ پرائز بانڈ کی اجازت دینے پر ناراضگی کا اظہار ہوا ہے۔ خوف سے اس وقت میرا برا حال تھا، پسینے سے شرابور تھا، جسم پر لرزہ طاری تھا۔ میں فوراً ہی اٹھا اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گیا، کافی رویا پیٹا، لیکن اس کے باوجود کئی ماہ تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہا۔ 7 یا 8 سال گزرنے کے بعد میرے ایک بیٹے نے، جس کا کاروبار بہت ہی عروج پر تھا، اپنے پارٹنر کے کہنے پر پرائز بانڈ خرید لیے۔ اسی وقت اس کا کاروبار ختم ہو گیا اور لاکھ کوششوں کے باوجود 1.5 سال تک وہ بے روزگار رہا اور جو کچھ سرمایہ اس کے پاس تھا وہ سب خرچ ہو گیا۔ بڑی توبہ استغفار کے بعد دوبارہ روزگار کی صورت بنی۔ بعض علماء نے پرائز بانڈ کو جائز قرار دیا ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ غور فرمائیں۔ ان کے فتوے کی وجہ سے جو لوگ یہ دھندا کر رہے ہیں ان کے گناہ کا وبال بھی انہی علماء کی گردن پر پڑے گا، اور جو لوگ بھی تقلید کریں گے ان سب کا گناہ ان کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ ایک اور واقعے میں تحریر فرماتے ہیں
کہ 1993 کی بات ہے، حکومت پاکستان بے روزگار لوگوں کے لیے بینک سے ایک قرضہ اسکیم شروع کی۔ میرے بیٹے فروخ نے ایک بینک آفیسر کے کہنے پر 3 لاکھ روپے کے لیے درخواست دے دی۔ چند یوم کے بعد اس نے خواب دیکھا کہ ایک جگہ خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے میں اس وقت کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، بہت سے لوگ ایک لائن میں درخواستیں لیے ہوئے کھڑے، وزیر اعظم ایک ایک شخص کو بلا کر ان درخواستوں پر دستخط کر رہا ہے۔ فروخ بھی خیمے کے اندر داخل ہوا، وزیر اعظم نے اس کو دیکھتے ہی اپنے پاس بلا لیا اور پھر لوگوں کی درخواستوں پر دستخط کرنے شروع کر دیے۔ فروخ نے سوچا کہ وزیر اعظم نے میری عزت تو بہت کی، لیکن مجھ سے نہیں دریافت کیا کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر خیمے سے باہر آ گیا۔ باہر اس کو ایک بزرگ ملے اور انہوں نے فروخ سے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیرات تقسیم فرما رہے ہیں، میں وہاں جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ چند قدم چل کر یہ مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ اس نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت کرسی پر تشریف فرما ہے، ان کے پاس ایک خادم کھڑا ہوا ہے، مختلف ممالک کے کرنسی نوٹ بہت بڑی ساری تعداد میں رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کی ایک لمبی قطار ہے، ایک ایک کر کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ خادم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹوں کی گڈی اٹھا کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو عطا فرما دیتے ہیں۔ فروخ نے اسی قطار میں مجھے بھی کھڑے ہوئے دیکھا اور دوڑ کر میرے پاس آ گیا۔ اسے دیکھا کہ میں اپنے کرتے کے دامن میں بہت سارے نوٹوں کی گڈیاں بھرے ہوئے کھڑا ہوں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، یہاں تو سب لوگ لینے کے لیے آئے ہیں لیکن آپ یہ نوٹ لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں یہ سب لوگ مانگنے کے لیے آئے ہیں، لیکن میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں اور یہ ہدیہ آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ اتنے میں ہم دونوں باپ بیٹے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے۔ میں نے جو کچھ بھی روپیہ وغیرہ میرے پاس تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، مجھے پیار کیا۔ اس کے بعد فروخ کی طرف توجہ فرمائی اور اس سے کہا، تمہارے ابو تو میرے لیے ہدیہ لے کر آئیں گے، تم کیا لائے ہو؟ ویسے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ فروخ نے قدموں سے لپٹ گیا اور اس کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جہاں تک محبت کا تعلق ہے، میں اپنی اب تک کی تمام عبادات، روزہ، نماز، حج آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرما لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات سے بہت خوش ہوئے اور اس کے سر پر شفقت سے اپنا دست مبارک پھیرا۔ اس کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس خواب کے بعد اس نے بینک سے قرض کے لیے جو درخواست دی تھی، اس میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ بہت دیر اور بھاگ دوڑ کے بعد بہت تھوڑے پیسے ملے جس سے کام نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ وہ واپس کیے اور بینک کی شرائط پوری کرنے کے لیے جو رقم جمع کرائی تھی وہ بھی پھنس گئی، اور اس سلسلے میں جو بھاگ دوڑ ہوئی، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرے بچے کو سود کی لعنت سے بچا لیا اور اپنے فضل و کرم سے رزق حلال کا بندوبست فرما دیا۔ جو حضرات سود کھا رہے ہیں، چاہے اس کی کوئی بھی شکل ہے، اگر ان کی پکڑ نہیں ہو رہی تو وہ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ سود حلال ہو گیا۔ حرام چیز حرام ہی رہے گی، چاہے آپ کچھ بھی کریں، وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ اور جن لوگوں نے سود کو منافع کا نام دے کر جائز کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے بعض حضرات آج کل کر رہے ہیں، نقد مال کی قیمت 100 روپیہ، 10 دن کے بعد ادھار 125 روپے، یہ سب سود ہے، قطعی حرام ہے۔ سود پر پیسہ لے کر چاہے اس کی کوئی بھی صورت ہو، جو بھی کاروبار کیا جائے گا وہ کاروبار بھی حرام ہے، اس کا منافع بھی حرام ہے۔ جو لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں، ان کا حج، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ ایسی ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھو لیا اور اپنے دل میں خوش ہو گئے کہ میں نے کپڑا پاک کر لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس لعنت سے محفوظ رکھے، آمین۔ آج کل بولی والی کمیٹی کا عام رواج ہے، یہ بھی حرام ہے اور سودی کی ایک شکل ہے۔ حرام کو حرام ہی سمجھ کر کرنے والا تو صرف گنہگار ہے، لیکن حلال کہنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعے میں تحریر فرماتے ہیں کہ میری بیوی جو ایک نیک خاتون ہے، وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی کہ آپ کو اور آپ کی محفل میں بیٹھنے والوں کو اکثر لوگوں کی خدمت کرتی ہوں، لیکن ابھی تک مجھے زیارت نہیں ہوئی اور میں اس سے محروم ہوں۔ میری تمنا ہے کہ مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ ایک دن وہ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا، اچھا آؤ کوئی نعت سنتے ہیں۔ میں نے ٹیپ ریکارڈر جو اسی کام کے لیے مخصوص تھا اس پر نعت لگوا دی۔ تھوڑی دیر میں ہی اس پر رکت طاری ہو گئی۔ کافی دیر تک وہ نعت سنتی رہی اور روتی رہی۔ جب اس کا زیادہ ہی حال بگڑا تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پکارنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کر بستر پر لیٹ گئی اور روتے روتے سو گئی۔ نیند آتی اس نے خواب میں دیکھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر غریب خانہ پر تشریف لائے ہیں اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس سے دریافت کیا، بیٹی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اس نے اپنا سارا دکھ درد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔
اور آپ ساری رات اس کا دکھ سنتے رہے۔ اور فجر کے وقت اس نے فرمایا پریشان مت ہو، فجر کے بعد اس سے فرمایا پریشان مت ہو، اللہ کرم کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے دعا فرما کر تشریف لے گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، اس کا خوشی سے عجیب حال تھا، اور الحمدللہ زیارت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے صدقے ہمارے حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں، موضوع ہے کہ سابق صدر جنرل محمد ضیاء الحق کا ایک واقعہ۔ جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم سابق صدر پاکستان کے سیاسی کردار سے اختلاف کے باوجود میں ایک سچا واقعہ تحریر کر رہا ہوں جو کچھ عرصہ قبل رسالہ المنبر فیصل آباد میں تفصیل سے شائع ہو چکا ہے، اور ابھی سینکڑوں لوگ اس واقعہ کے چشمدید گواہ موجود ہیں۔ ہوا اس طرح کہ ایک رات مدینہ منورہ کے 3 عرب بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، عائشہ اور فاطمہ مصیبت یا تکلیف میں ہیں، ان کی مدد کرو۔ یہ تینوں حضرات فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے سے خواب کا ذکر کیا۔ تینوں کا خواب ایک جیسا تھا۔ ان حضرات نے باہم مشورہ کر کے گورنر مدینہ کو مطلع کیا۔ گورنر نے جنت البقیع کے چاروں طرف چھان بین کروائی، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ دوسرے دن پھر وہی خواب نظر آیا تو گورنر نے شاہ فہد و خادم الحرمین الشریفین کو مطلع کیا۔ شاہ فہد نے فوراً مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ کئی دن کی کوشش کے باوجود وہاں کوئی بات نظر نہ آئی۔ آخر ایک رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں شاہ فہد سے فرمایا، یہ کام تم سے نہیں ہوگا، پاکستان سے ضیاء الحق کو بلاؤ۔ شاہ فہد نے جنرل ضیاء الحق کو سارے واقعے سے مطلع کیا۔ وہ فوراً ہی بہترین کمانڈو اور جدید جاسوسی آلات لے کر مدینہ المنورہ پہنچ گئے، اور رات کو انہوں نے اپنی نگرانی میں آپریشن شروع کر دیا۔ جلدی جنت البقیع کے داہنی جانب سڑک کے پار ایک بہت بڑے کثیر المنزلہ ہوٹل کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور اس کے اندر جا کر دیکھا گیا تو ہوٹل کے تہخانے سے ایک سرنگ جنت البقیع کی طرف کھودی جا رہی تھی، جو تقریباً جنت البقیع کی بیرونی دیوار کے قریب پہنچ چکی تھی۔ آپریشن کے دوران تقریباً 250 افراد موقع پر مارے گئے اور باقی زندہ گرفتار ہوئے۔ المنبر فیصل آباد، شمارہ 27 اگست 1991، صفحہ نمبر 27۔ مدینہ منورہ کی پرانی تصویر میں وہ ہوٹل صاف نظر آتا ہے جو جون 1992 میں خود وہ ہوٹل دیکھ کر آیا ہوں۔ اس کے چاروں طرف سخت پہرا تھا اور خاردار تاروں سے اس کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد شاہ فہد کے حکم پر جنت البقیع کی داہنی جانب اور پیچھے کی طرف تمام آبادی کو مکمل طور پر وہاں سے منتقل کر دیا گیا، اور اس تمام علاقہ کو جنت البقیع میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے چاروں طرف بہت ہی گہری بنیادیں کھود کر لوہے اور کنکریٹ کی بہت موٹی دیوار بنا دی گئی ہے۔ اس آبادی کے گرائے جانے اور دیوار کی تعمیر کا کام بھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور تمام تفصیلات وہاں کے رہائشی ہندوستانی اور پاکستانیوں سے دریافت کی۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع فرمایا۔ ان واقعات کو جاننے کے بعد بھی اگر کوئی بدعقیدہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق الٹی سیدھی بات کرے تو اس کے لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہاں ایک بات ان عاشقان رسول بھائیوں کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں جو اٹھتے بیٹھتے اہل عرب کا گالیاں نکالتے رہتے ہیں۔ اہل عرب چاہے کچھ بھی ہوں، ایک مخصوص ٹولہ کے سوا باقی سب ہم سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم وطن، ہم زماں اور اہل خاندان ہیں۔ آپ کا اپنا بیٹا چاہے کتنا ہی نافرمان بد کردار کیوں نہ ہو، اگر کوئی دوسرا شخص اس کو آپ کے سامنے برا کہے تو آپ مشتعل ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ بھی ہوں تو آپ کو دکھ ضرور ہوتا ہے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرتے ہیں تو پھر ان کے اہل خاندان اور اہل وطن کو برا کہہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہیں؟ اگر وہ 3 بزرگ جنہوں نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا اور شاہ فہد خواب میں آپ کے فرمان کو سچا نہ سمجھتے تو کیوں اس قدر بھاگ دوڑ کرتے اور کیوں اربوں ڈالر خرچ کرتے، جنت البقیع کی حفاظت کا انتظام کیسے کرتے؟ اس لیے ہر شخص کو اس معاملہ میں محتاط رہنا چاہیے۔ یہاں میں عبرت کے لیے چند واقعات تحریر کر رہا ہوں، ان پر غور فرمائیے۔ پہلے واقعے میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حرم شریف کے بالائی منزل کی چھت پر چند پاکستانی علماء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان میں مفتی جمیل احمد صاحب دہلوی بھی تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے کہا کچھ دنوں سے عبادت میں یکسوئی نہیں رہی اور طبیعت میں انتشار پیدا ہو گیا۔ مفتی صاحب نے ان کی بات سن کر فرمایا، ایک مرتبہ ایک صاحب رات کو
حرم شریف کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں کسی بچے نے ان کے ساتھ کوئی شرارت کر دی۔ مکہ مکرمہ میں اکثر بچے رات جو سڑکوں پر کھیلتے پھرتے ہیں اور بعض اوقات زائرین کے ساتھ شرارتیں بھی کرتے ہیں۔ ان صاحب نے ناگواری کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے کہا، عربوں کے بچے بہت بدتمیز ہیں۔ رات کو وہ صاحب جب سوئے تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ان صاحب سے برہمی سے فرمایا، میں بھی عرب کا بچہ ہوں۔ اس کے بعد ان صاحب کی تمام کیفیات سلب ہو گئیں۔ ایک اور واقعے میں فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب نے یہ بیان فرمایا کہ ایک بزرگ مدینہ منورہ میں دہی کھا رہے تھے۔ دہی قدرے ترش تھا۔ ان بزرگ نے بے خیالی میں کہہ دیا، مدینے کی روٹی تو کھٹی ہوتی ہے، مدینے کی دہی تو کھٹی ہوتی ہے۔ رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، جہاں میٹھی دہی ملتی ہے تم وہاں چلے جاؤ۔ بیدار ہونے کے بعد وہ صاحب بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے چند بزرگوں سے واقعہ بیان کیا۔ سب نے ان کو مشورہ دیا، فوراً مدینے سے نکل جاؤ، ایمان سلب ہو جائے گا۔ سب کے مشورے سے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر احد چلے گئے اور وہاں جا کر ان سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خطا معاف کروا دیں۔ کئی دن روتے پیٹتے رہے۔ ایک دن سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں انہیں فرمایا، ابھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہیں، جس وقت آپ کی طبیعت میں ذرا بشاشت ہوگی تو میں وہ موقع دیکھ کر سفارش کروں گا۔ یہ صاحب وہیں مقیم رہے اور توبہ استغفار کرتے رہے۔ کچھ دنوں بعد حضرت امیر حمزہ نے فرمایا، جاؤ معافی مل گئی ہے، جا کر حاضری دو۔ اب وہ حضرات ذرا ملاحظہ فرمائیں جو حج سے واپس آنے کے بعد روزہ اطہر کے چوکیداروں، سپاہیوں، دکانداروں اور مقامی لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے کانوں سے ایک اچھے خاصے تعلیم یافتہ بہت بڑے سرکاری افسر کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کے متعلق انتہائی نازیبا الفاظ ادا کرتے سنا ہے، لیکن صاحب کو میرے ٹوکنے کے باوجود نہ تو کوئی ندامت ہوئی اور نہ ہی کوئی تکلیف، جس سے وہ توبہ کرتے۔ اس سے دو باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ ہم روزانہ ہی دیکھتے ہیں کسی شخص کا اپنا بچہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے تو ماں باپ فوراً ہی اس کو ٹوکتے ہیں، پہلے پیار محبت سے اس کو سمجھاتے ہیں اور اگر پھر بھی نہیں مانتا تو ڈانٹ کر مار کر سختی سے اس کو روکا جاتا ہے، لیکن غیر کا بچہ خواہ کچھ کرتا پھر اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ دوسری بات یہ کہ جس کا رتبہ ہے سوا، اس کو سوا مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور رحیم ہے اور نبی کریم رحمۃ للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع المذنبین ہیں۔ ہم نے تو ظاہر کے مطابق جو دیکھا اور سنا وہ لکھا، اندر کا معاملہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ذہن میں رہنا چاہیے جس کا مفہوم ہے، خبردار میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں مت بولو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان سلب ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ فائدے میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اپنی غلطی کا پتہ چل جائے تو وہ توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو معلوم ہی نہ ہو اور پتہ ہی نہ چلے تو پھر وہ توبہ کس طرح کرے گا؟ ایسا بدقسمت انسان کو خوش فہمی میں ہی مبتلا رہے گا اور اس کے سارے اعمال مردود ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان ہی سلب ہو گیا تو پھر ایمان کی کیا قیمت ہوگی؟ اللہ ہم سب کو ایسے حال سے محفوظ فرمائے، آمین۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کو زیادہ پسند فرماتا ہے ان کی معمولی سی غلطی پر بھی پکڑ کرتا ہے، اور اکثر اوقات تو صرف دل کے خیال پہ ہی پکڑ آ جاتی ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ جتنا قرب ہوگا اس کا معاملہ اتنا ہی نازک ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ رب العزت جل شانہ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے شخص پر بہت ہی بڑا احسان اور انتہائی لطف و کرم ہوتا ہے کہ اس کی غلطی پر متنبہ فرما کر اور اس کی اصلاح احوال کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ میں نے جو واقعات تحریر کیے ہیں ان کے اظہار کا اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے کم ترین خطا کار ادنا غلام کے ساتھ لطف و کرم کا یہ حال ہے کہ ذرا سے دل کے خیال کے ساتھ ہی فوراً توجہ فرمائی اور شفقت سے نوازا گیا، تو جو حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقربین اور اولیاء کرام میں شمار ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اب اگر کوئی بدبخت بدعقیدہ شخص جملہ پیران نظام اولیاء کرام کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو قصہ کہانی یا من گھڑت کہہ کر ماننے سے انکار کرتا ہے تو اس کے ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔
الحمدللہ آج بھی لاتعداد ایسے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہیں جو سرکار دو عالم سید الابرار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے براہ راست فیض یاب ہو رہے ہیں اور آپ کی زیارت سے مشرف بھی ہوتے ہیں اور ہم کلام بھی ہوتے ہیں، اور بعض خوش نصیب تو ایسے ہیں جو کھلی آنکھوں سے شربت دید پیتے ہیں اور ہم کلام بھی ہوتے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ خود میں نے ایسے حضرات بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث وغیرہ میں مختلف فرقوں میں دیکھے ہیں جن کو بارہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی۔ اس لیے کسی بھی فرقہ والے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے فرقے کے لوگوں کو کافر، مشرک، بدعتی، گستاخ وغیرہ کہے۔ ہر شخص اپنا معاملہ درست رکھے، اگر گریبان میں جھانک کر دیکھے، اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ دوسروں کی ذات پر تنقید کرنے والے، دوسروں کے عیب تلاش کرنے والے تو خود ہی گمراہ ہیں، وہ کسی کی اصلاح کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو موضوع بحث بنا کر ہم لوگ نہ تو دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور نہ ہی اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں، کیونکہ اس طرح جو بحث و مباحث کا سلسلہ چل نکلا ہے، اس کی وجہ سے امت مسلمہ میں اس قدر انتشار پھیل چکا ہے کہ ساری امت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گئی ہے۔ بحث برائے بحث اور ایک دوسرے کی ضد میں آ کر اچھے خاصے صاحب علم لوگ ایسی ایسی بدتمیزی کر گئے ہیں کہ ایمان لرز کر رہ گیا۔ پتہ نہیں اللہ کے یہاں ان کا کیا حشر ہوگا۔ مثلاً ایک فرقہ کے بہت ہی مشہور معروف صاحب طریقت عالم کے ان کے پیروکار کتب الارشاد کہتے اور لکھتے ہیں، اسی ضد بازی میں آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہہ گئے نعوذ باللہ، جتنا علم علم غیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اتنا تو ایک چونٹی کو بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فرقہ کے ایک مشہور معروف عالم جو ولیوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن کچھ عرصہ دوسروں کی صحبت و تربیت میں رہنے کی وجہ سے نامعلوم کیا بن گئے تھے، اپنی ایک مشہور کتاب میں لکھتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی بڑے سے بڑے نبی ولی کی حیثیت ایک چمار کے برابر بھی نہیں۔ اسی طرح ایک تیسرے فرقے کے مشہور معروف گدی نشین پیر صاحب عالم دین سے ایک صاحب نے دریافت کیا، بابا جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور مدینہ طیبہ پر وہابیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ پیر صاحب نے بڑے تدبر کے ساتھ فرمایا، جس طرح زمیندار اپنے کھیتوں کی رکھوالی کے لیے کتے رکھ لیتے ہیں، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے روضہ کے لیے کتے رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ ظالم انسان تیری اپنی حیثیت کیا ہے؟ یہ سب کچھ نفس پرستی، بحث برائے بحث اور ضدیت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہماری باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہوں گے؟ ارے ظالموں، تم سے نہ تو قبر میں منکر نکیر اس قسم کا سوال کریں گے، نہ روز محشر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر، ان کو علم غیب تھا کہ نہیں، وہ حاضر ناظر تھے یا نہیں؟ پھر تم نے بحث و مباحث کے دروازہ کھول کر ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو متنازع کیوں بنا دیا؟ خدا را اس امت پر رحم کیجیے، ہم نور بشر کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں اور ادھر ہزاروں مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، غیر مسلم ہمیں ترنوالا سمجھ کر نگلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں، تم قرآن و حدیث کے عالم ہو، ہم تو اس بات پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور اسی لیے تمام علماء کا دل سے احترام کرتے ہیں، لیکن علماء ہمیں بتائیں کہ انبیاء دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے یا توڑنے کے لیے؟ انبیاء کافروں کا مسلمان کرنے کے لیے آئے تھے یا مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے؟ انبیاء توحید کو پھیلانے کے لیے آئے تھے یا شرک و بدعت کو؟ خدا را خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے اور ان فروعاتی مسائل کو الجھنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کا حق ادا کیجیے، اور وہ صرف یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دین کی دعوت و تبلیغ، ایمان و یقین کی محنت، تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین پورے کا پورا لوگوں کی زندگی میں داخل ہو جائے اور سارے انسان ایک اللہ تعالیٰ، ایک قرآن اور ایک رسول کو ماننے والے بن جائیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم نفرتوں کے بیج بونے کی بجائے ایک دوسرے کو بڑھ کر گلے لگا لیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر جو کچھ بغداد والوں کے ساتھ چنگیز و ہلاکو خان نے کیا تھا، اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی تلوار چلے گی تو پھر دیوبندی، بریلوی، سنی، اہل حدیث، اہل قرآن، کسی سے اس کا فرقہ پوچھے بغیر سب کا صفایا کرے گی، جس طرح برسات میں سیلاب سب کو بہا کر لے جاتا ہے اور زلزلہ سب کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
معدن الجود والکرم وعلیہ وسلم۔